تو ہمارے جتنے بھی معزز مہمانان گرامی یہاں پہ بیٹھے ہیں ان تمام لوگوں کو آپ نے اپنے مصروف قیمتی وقت میں سے یہ وقت جو ہے وہ ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کو دیا، اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں. اور آج کی یہ محفل جو ہے وہ خاص طور پہ میں ذرا اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا دوں، جو ہم کام کرتے ہیں وہ صرف اور صرف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کام ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے جب انسان کو بنایا تھا تو اس زمین پر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دوسرے کے کام آیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے پریشانی میں تکلیف میں کھڑے ہو کر یہ ثابت کیا جائے کہ آپ انسان ہیں اور آپ کو تمام مخلوقات سے بہترین درجے سے نوازا گیا، کہ آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیا گیا. اور اشرف المخلوقات انسان ہے، یہ سمجھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اور جتنا وقت انسان کو یہ سمجھنے میں درکار ہے اس میں ساری زندگی جو ہے وہ چلی جاتی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں آج سے 10 سال پہلے جب میں نے یہ فیلڈ جوائن کی تو میں ایک عزم لے کر اس فیلڈ میں اتری تھی کہ میں نے کچھ کرنا ہے، اور خاص طور پہ اپنے صحافی بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرنا ہے. جب میں اس فیلڈ میں آئی تو میرا ساتھ کسی نے نہیں دیا، مجھے کسی نے oblige نہیں کیا، میں نے اپنا راستہ خود تلاش کیا، اپنے کام کو اپنے نام کو منوانے کے لیے دن رات صرف محنت کی، لوگوں کی باتیں بھی سنی، بہت ساری چیزیں بھی فیس کی، لیکن عزت احترام سے چلتے ہوئے آج یہ سفر جو ہے ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے ساتھ جڑ گیا ہے. 1 سال پہلے جب مجھے حارث کھوکر نے بتایا کہ انہوں نے ایک تنظیم شروع کی ہے اور جس میں معزز ان کے والد صاحب ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے ڈاکٹر حامد نواز صاحب کے ساتھ، تو یہ میرے پروگرام میں ایز اے گیسٹ آئے بھی، اور باقاعدہ طور پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں حارث کو چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوں، اور جتنے ہمارے ینگ جرنلسٹ ہیں آپ ان کے لیے کام کریں. تو میں ڈاکٹر حامد نواز صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس وقت مجھ پہ ٹرسٹ کیا تھا، اور آج ہماری ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کس لیول پر کام کر رہی ہے یہ دیکھ کر آپ کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہوگی. اس کے بعد جو ہمارے پاس صحافت کا بہت بڑا نام ہے، جس میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کو دیکھ کر ہی انسان جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ صحافی ہوتا کیا ہے، اور صحافت کو جو ہے وہ کس طریقے سے رنگ لگتا ہے، اور صحافت کرنی کیسے چاہیے، تو وہ مجیب الرحمان شامی صاحب کا نام ہے. میں چاہوں گی کہ بہت ساری تالیاں ہو جائیں ان عظیم ہستی کے لیے، اور اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ اور اتنی خوبصورت شخصیت ہیں کہ سب سے پہلے نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن میں جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو میں نے سر کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ہمیشہ ڈیبیٹ کمپٹیشن میں فرسٹ پرائز ون کیا. 32 کالجز اور 36 یونیورسٹیز، آپ کے پاکستان کا کوئی کالج اور یونیورسٹی ایسی نہیں تھی جہاں سے میں نے گولڈ میڈل یا سونے چاندی کی ٹرافیز نہ حاصل کی ہوں. اور خاص طور پہ پہلی جو ٹرافی مجھے ملی تھی اور جو گولڈ میڈل ملا تھا وہ سر کے ہاتھوں ملا تھا. تو میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آج میں یہاں پر کھڑی ہوں. منو بھائی سے میرا بہت گہرا تعلق تھا. جب وہ میرے کالج آئے تو انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ تو ایک دن بہت بڑی اینکر بنے گی. میں اتنی بڑی اینکر تو نہیں ہوں، ابھی تو میرا سفر جاری ہے، لیکن مجھے یہ بہت یہاں پہ کھڑے ہو کے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اتنی بڑی بڑی شخصیات کے سامنے بات کرنے کے قابل ہوں. تو مجیب الرحمان شامی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ صحافت کے اور بہت بڑے بڑے نام یہاں پر بیٹھے ہیں، جس میں شاہد نذیر چودھری صاحب ہیں، بہت ہمبل پرسنالٹی ہیں ماشاءاللہ. عاطف بھٹی ہیں جو اس ٹائم تماشا پروگرام کر رہے ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہمیشہ عزت کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یاسر رشید ہے 92 سے، ینگسٹر ہیں، کام کر رہے ہیں بہت اچھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس توفیق بٹ صاحب ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب صحافت کی بات آتی ہے تو آپ یقین کریں کہ جب یہ پریس کلب کے پریزیڈنٹ تھے تو میں اکثر جو ہے وہ سر سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، اور ہماری جو جرنلسٹ کے حوالے سے بہت بات ہوتی تھی. انہوں نے بہت کام کیا ہے، 10 سال جو ہے وہ اس صحافت کے شعبے سے وابستہ رہنا اور جرنلسٹ کے لیے کام کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. ارشد انصاری صاحب، اور اس کے علاوہ حسنات صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ظاہر ہے بیورو چیف ہیں ہم ٹی وی کے. آپ کو بھی سر میں بہت جو ہے وہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک لے کر آپ چل رہے ہیں. میں گئی تھی ہم ٹی وی بھی انٹرویو دینے، لیکن مجھے انہوں نے رکھا نہیں. انہوں نے آپ کو رکھ لیا، صحیح ہے. تو چلے خیر، یہ تو جو ہے وہ باتیں چلتی رہتی ہیں. اب ذرا ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کا تعارف، میرے اور بھی معزز مہمان جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کا نام جو ہے وہ مجھ سے مس ہو گیا. اور یہ جو بیک ڈراپ پہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، توفیق بٹ صاحب کو میں نہیں بھول سکتی. توفیق بٹ صاحب جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہیں. صحافت کا نام ہے، بزنس کمیونٹی میں نام آئے سر آپ کا، صحافت میں نام آئے آپ کا، کوئی ثانی نہیں ہے. تو میں آپ کو بھی بہت آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ آ جائیں. یہ جو آپ ہماری بیک ڈراپ پہ تصاویر دیکھ رہے ہیں، ان میں سے یا مقبول جان صاحب جو ہے وہ کیونکہ ملک سے باہر ہیں وہ نہیں آ سکے، وہ ہمارے سرپرست ہیں اور ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمیں موٹیویٹ کیا اور ہماری تنظیم کو لے کر چلتے رہے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب ہیں، میرے بھائی ہیں، ہمیشہ ہر
جو ہے وہ جگہ میرے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو میں YMA کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ اپنا پلیٹ فارم دیا کہ آپ آئیں یہاں پہ پروگرامس کریں, اور ہم نے کیے بھی. اس کے علاوہ جو ہے رانا انتظار صاحب نے بھی ہمیں جو ہے وہ لیگل فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ ہیں. باقی ہمارے اور جو اینکر پرسنز ہیں, بڑے نام ہیں. محسن بھٹی صاحب آج اپنی جو ہے وہ ریکارڈنگ میں بزی تھے, نہیں آ سکے. اس کے علاوہ سہیل بڑائی صاحب سے میری بات ہوئی تو ان کی بھی کچھ مصروفیت تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں آئے, لیکن وہ ہمیشہ مجھے کبھی انکار نہیں کرتے. میرے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, بہت اچھے انسان ہے. حبیب اکرم صاحب ہیں, سمینا پاشا ہے, زہیب سلیم بٹ ہیں, ہمیشہ آتے ہیں ہمارے پروگرامس میں, لیکن آج اپنی مصروفیت کی بنا پر نہیں آئے. آج اس پروگرام کو جو اسپانسر کیا ہے وہ چیزیس نے کیا ہے, اور اس کے لیے میں عمران صاحب کو بھی جو ہے وہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس وقت میں جو کوریج دے رہے ہیں, اس میں ہمارے میڈیا چینلز ہیں, ہمارے جتنے بھی YMA ینگ میڈیا ایسوسیشن کے جو ہے وہ میڈیا چینلز ہیں وہ بھی, اور ساتھ میں جو ہے City 42 ہے اور کوہ نور نیوز ہے, کیونکہ میرا تعلق کوہ نور نیوز سے ہے. اصل میں مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ اس طرح کی آرگنائزیشنز کو سپورٹ نہیں کرتے, لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں CM صاحب کو کہ انہوں نے کبھی میری بات کو نہیں ٹالا, اور جب بھی میں کوئی پروگرام کر کے ان کو فارورڈ کرتی ہوں تب بھی بڑا جو ہے وہ نوٹس لیتے ہیں. بڑے لوگوں کو اس پر جو ہے وہ پرابلم بھی ہوتی ہے, لیکن بہرحال وہ کرتے ہیں جرنلسٹ کے لیے کام. اور City 42 جو ہے وہ ابھی بس راستے میں ہے, وہ لوگ بھی پہنچنے والے ہیں, KM بھی جو ہے وہ پہنچنے والا ہے. اب ذرا میں کچھ تھوڑی سی بات کر لوں کہ ہم نے ینگ میڈیا ایسوسیشن کیوں بنائی. ینگ میڈیا ایسوسیشن کو بنانے کے پیچھے جو ہے وہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ینگ جرنلسٹ کی فلاح کے لیے کام کریں. بہت سی تنظیمیں بنی, سب نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا رکھی ہے, ہر کوئی اپنی تنظیم کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں, سب کام کریں, ہر بندے کو چاہیے. لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ وکیلوں میں کتنی یونٹی ہے, ایک کو تکلیف ہوتی ہے سارے نکل آتے ہیں. ڈاکٹرز میں کتنی یونٹی ہے, ایک کو تکلیف ہوتی ہے YDA ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن جو ہے وہ ہڑتال کر دیتی ہے, آپ ان کے آگے جو ہے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نے جو ہے وہ ان سارے صحافیوں کو اکٹھا کر دیا ہو؟ ایک دوسرے سے ناراض صحافی جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں وہ فلاں بندہ آ رہا ہے, میں نے نہیں آنا تو مجھے نہ بلانا. تو یہ جو چیز ہے نا, میں اس کو ختم کروں گی, اور میں انشاءاللہ ان سب لوگوں کو ساتھ بٹھا دوں گی جو ایک دوسرے سے جو ہے وہ اختلاف رائے بہت اچھی چیز ہے, رکھنی چاہیے, لیکن دشمنی نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ یہ کوشش کی ہے کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ہم سب کو اکٹھا کریں, اور یہ کوشش ہے, مجھے نہیں پتا اس میں ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں, لیکن ابھی تک تو ہم کامیاب جا رہے ہیں الحمدللہ, نیتیں صاف ہیں. اور اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ 500 سے زائد ڈیجیٹل چینل کام کر رہے ہیں, اور ساتھ میں اس وقت جو ہم جہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس ڈیجیٹل میڈیا کا بہت اچھا, اور میں بہت بڑا تو نہیں کہوں گی, لیکن بہت اچھا جو ہے وہ پلیٹ فارم آ چکا ہے, جس میں ہمارے یوٹیوبر جو ہے وہ ہم پہ ٹرسٹ لیول ان کا بحال ہو چکا ہے, اور وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ہم آپ کو یہاں تک نہیں چھوڑیں گے, آگے تک کرے گا. اور اس میں صاحب آتے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, اور بہت سے لوگ جن کی تصاویر آپ میرے لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں, یہ سب ہماری کا حصہ ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں جو ہے کچھ اس طرح سپورٹ کرتے رہیں گے. اور میں نہیں دوں گی, باقی کی ساری باتیں جو ہیں وہ صدر صاحب کے حوالے کروں گی کہ جنہوں نے اس سفر کو جو ہے وہ لے کر چلے. جب انہوں نے سفر شروع کیا تب صرف 30 لوگ تھے, اور پھر جب ہم جو ہے اس میں شامل ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ حارث ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, تو میں نے اس کو کہا کہ حارث تم میرے بھائی ہو, مجھ سے چھوٹے ہی ہوگے, اور میں تمہارے ساتھ ہوں, جہاں تمہیں میری ضرورت ہے میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں. وہ دن اور آج کا دن ہو, رات ہو, طوفان ہو, بارش ہو, کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتی, ہم کر گزرتے ہیں. آج میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ LDA نے TVS کو سیل کر دیا. صبح مجھے جب خبر ملی 9 بجے میرے رپورٹر کی کال آئی کہ میڈم آپ وہاں پروگرام کیسے کریں گی, آپ کا پروگرام تو, میں نے اب کہنا نہیں چاہتی کہ کیا ہوا, لیکن میں نے کہا کہ پروگرام تو چلے, پروگرام تو ہوگا. اب اگر LDA کو بیٹھ کر ہم اپنے پروگرام میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جگہ جگہ جو ہے وہ کارروائی نہیں کرتے, تو انہوں نے کارروائی میرے ہی پروگرام پہ کرنی تھی. انہوں نے یہ دکھانا تھا کہ ڈاکٹر نبیہ ہم کتنا کام کرتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, ہم بھی کام کرتے ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ شاندار طریقے سے ہماری تقریب جاری ہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا, ایک اور چیز, میرا حوصلہ ہمیشہ حارث نے بڑھایا ہے. میں جب کبھی اگر یہ کہہ بھی دیتی ہوں نا کہ حارث اب کیا ہوگا, حارث کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے پریشان نہیں ہونا, آپ بس دیکھیں کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد واقعی وہ کر گزرتا ہے. اگر ایسا ہی لیڈر چاہیے تھا, لیڈ میں بھی کر سکتی تھی, لیکن میں اس کو سپورٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ میں اس کی بیک سپورٹ ہوں, اور الحمدللہ
وہ جہاں تک جانا چاہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں اور ہم سب اس کے ساتھ ہیں. تو میں بہت ساری تالیوں میں جو ہے وہ یہاں پہ بلانا چاہوں گی دا ون اینڈ اونلی ہمارا بہت پیارا پریزیڈنٹ میرا بھائی حارث کھوکر.